الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال أحلقوا كله أو اتركوا كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزح وفي رواية لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. میرے بھائیوں بزرگوں، ابھی جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان حدیثوں میں چند سنتیں بتائی گئی ہیں. آج کل بالوں میں بھی اور کپڑے پہننے میں بھی اور بھی مختلف قسم کے فیشن چل رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم رہنی چاہیے کہ سنت کیا ہے. مثلا بال بنوانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کنارے کنارے سے بال چھوٹے کر لیتے ہیں، بلکہ وہ استرے سے چھیل لیتے ہیں، اور اوپر کے بال بہت بڑے بڑے رہتے ہیں. کچھ فیشن اور بھی الگ قسم کا ہے کہ نیچے بڑے بڑے بال چھوڑ دیتے ہیں اور اوپر تھوڑے بال رہتے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اور بھی الگ انداز سے بال بناتے ہیں. کچھ لکیریں وکیریں اندر رہتی ہیں کہ کچھ حروف نظر آتے ہیں، ان کا الگ انداز ہوتا ہے. تو بالوں میں سنت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، صحابہ کرام کو پسند ہو، سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ بال رکھا جائے، پورے سر کے بال برابر رکھے جائیں، یہ سنت ہے. اب پورے سر کا بال برابر ہوگا تو بڑھ کر کے وہ کان تک آئے گا، تو کبھی کان کے برابر ہوگا اور کبھی کان سے نیچے ہوگا، کبھی کندھے تک ہو سکتا ہے. تو بال بڑھ کر کے، برابر بال بڑھ کر کے یہاں تک آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ بال سر کے برابر ہوں، پورے سر کے بال برابر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کٹنگ چلتی تھی، اس کو قزح کہتے تھے. اوپر کے بالوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، چھوٹے کر دیتے تھے یا استرے سے چھیل دیتے تھے، تراش دیتے تھے، اور کنارے کے بال ویسے ہی بڑے بڑے رکھتے تھے. اوپر کے بال چھیل دیتے تھے اور کنارے کے بال بڑے بڑے رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. حضور نے منع فرمایا قزح سے
یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اس کو قزح کہتے ہیں۔ قزح کے معنی ہے بیچ کا چھیل دینا اور کنارے کنارے کے بالوں کو رکھنا۔ ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ تھا، حضور نے دیکھا ایک بچے کو کہ جس کے سر کے کچھ حصے کے بال چھیل دیے گئے تھے، تراش دیے گئے تھے استرے سے، اور کچھ حصے کے بال تراشے نہیں گئے تھے، ویسے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اب یہ اس روایت میں متعین نہیں ہے کہ کس حصے کا بال تراشا گیا تھا، کس حصے کا چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اوپر کے بال کو مونڈ دیا گیا ہو اور کنارے کے بالوں کو چھوڑ دیا گیا ہو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ قزح ایک طریقہ ان کا بال بنانے کا تھا کہ اوپر کے چھیل دیتے تھے، بال تراش دیتے تھے اور کنارے کے بال کو ویسے ہی رکھتے تھے۔ تو یا تو ایسا ہی ہو سکتا ہے رہا ہو اور بچے کو حضور نے دیکھا ہو اور منع کیا ہو کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کے الٹے ہو سکتا ہے کہ کنارے کے بال چھیلے ہوئے ہوں، تراشے ہوئے ہوں اور اوپر کے بال ویسے ہی ہوں۔ آج کل کے فیشن میں کنارے کے بال کو چھیل دیتے ہیں عجیب انداز میں اور اوپر کے بال بڑے بڑے رہتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، یا یوں کہیے کہ حضور نے جس طریقے کو منع فرمایا ہے وہی طریقہ ہے، اس لیے ہمیں ایسے بال بنانے سے رکنا چاہیے۔ مشکات شریف کی روایت میں یہ روایت لکھی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم را صبیًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، قد حلق بعض راسہ وترک بعضہ، کہ اس کے سر کے کچھ حصے کے بال کو حلق کر دیا گیا تھا، تراش دیا گیا تھا، چھیل دیا گیا تھا اور کچھ کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ فنہاہم عن ذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع فرمایا اور فرمایا احلقوا کلہ او اترکوا کلہ، یا تو ایسا کرو کہ پورے سر کے بالوں کو چھیل دو، تراش دو استرے سے، بلیڈ سے پورے سر کے بال کو تراش دو، یا یہ کہ کل کو چھوڑ دو، پورے سر کے بال کو چھوڑ دو۔ تو جب پورے کو تراشیں گے تب بھی سارا سر برابر ہو گیا کہ بال ہے ہی نہیں، اور کل کو چھوڑیں گے تب بھی پورے سر کا بال برابر ہو گیا، اور کہیں کوئی نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے۔ تو دونوں ہے کہ یا تو پورے کو چھیل دو یا پورے کو چھوڑ دو۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے بال کا، تو پورے بال کو چھیلا بھی جا سکتا ہے جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو حضور کے ارشاد فرمانے کے مطابق بال کا تراشنا، پورے سر کے بال کا تراشنا، یہ بھی سنت ہے۔ پورے سر کے بال کا تراشنا حضور کی قولی سنت ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا، لیکن عملی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال کا رکھنا ہے۔ صرف حج اور عمرے کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کو چھلایا ہے، تراشا ہے، بلیڈ استرے سے تراشا ہے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک طرف کے بال تراش کر کے عنایت فرمائے تبرک کے طور پر، اور دوسرا بال دوسرے کو عنایت فرمایا اور کہا کہ اس کو تقسیم کر دو۔ تو حجۃ الوداع کے موقع سے حج کے موقع سے میدان عرفات میں نہیں، مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال منڈایا ہے تو حضور کا تبرک یہ تقسیم ہوا ہے۔ اس لیے بہت ساری جگہوں میں سنا جاتا ہے کہ حضور کے بال ہیں وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ صحیح بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو۔ صحیح ہونے کے لیے تو یہ روایت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بال وہاں پر تبرک کے طور پہ پہنچا ہو اور محفوظ رکھا گیا ہو، اور غلط کا ہے کہ آج کل بہت ساری جگہوں میں غلطیاں ہیں، ہر چیز میں جعل سازی ہے۔
ایک جگہ ویسے ہی کوڑے اوڑے رہتے تھے، کوئی چیز تھی نہیں، کھیت جیسا، اور وہاں پر 9 گز کی قبر بنا دی کسی نے، اور اس کو اونچا کر دیا، اس کے بعد چادر چڑھا دی، اور معلوم ہوا کہ پیر صاحب ہو گئے، اس کا نام رکھ دیا 9 گزہ پیر۔ اب 9 گز کے پیر صاحب ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں مرادیں مانگنے کے لیے، حالانکہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر جگہ جال سازیاں ہیں، قبر والوں کے پاس بھی جال سازیاں ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی جال سازیاں ہیں۔ تو حضور نے بال دیے تھے، عنایت فرمائے تھے، لیکن کس کے پاس میں وہ بال آج تک ہے اور کس کے یہاں نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ خیر یہ تو دوسرا موضوع ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور کی سنت، عملی سنت بال کا رکھنا ہے۔ حضور بال رکھتے تھے اور بال بڑھتا تھا تو کبھی یہ کان کے برابر ہوتا، کان کے لو کے برابر ہوتا تھا، اور کبھی اس سے نیچے ہوتا تھا، کبھی کندھے تک ہوتا تھا۔ تو حضور کے بال رکھنے کا ایک طریقہ یہ تھا۔ حضور نے حج اور عمرے کے علاوہ بال کو تراشا نہیں ہے، اس لیے حضور کی عملی سنت نہیں ہے یہ، لیکن قولی سنت ہے کہ جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احلقو کلہ او اترکو کلہ، کہ کل کو تم چھیل دو، تراش دو، یا کل کو تم چھوڑ دو۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت یہ ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر سنت سمجھ کر کے بال کو چھلا رہا ہے، ترشوا رہا ہے، تو یہ اسے بھی ثواب ہوگا سنت کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت پابندی سے عمل کرتے تھے، اور پورے سر کے بال چھیلتے تھے، ہر ہفتے پورے سر کے بال کو چھیل دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے تھے آدھائی تو راسی، اسی وجہ سے میں نے اپنے بال سے دشمنی کر لی ہے۔ تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، یعنی آدمی اگر غسل واجب ہوا کسی پر تو پورے سر کے بال کو دھلنا ہے، پورے بدن کو دھلنا ہے، اچھی طرح سے دھلنا ہے۔ تو جیسے یہ بال ہے تو یہ بال مڑا ہوا، یہ گرا ہوا ہے، بدن پہ گرا ہوا، سر کے بال بھی گرے ہوئے رہتے ہیں، تو بال کے اندر پانی پہنچایا جاتا ہے، تو بال کے اندر پانی پہنچائے گا آدمی تو پانی پہنچ جائے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نہ تو بال رہے گا اور نہ تو پانی پہنچانے کی اتنی کوشش کرنی پڑے گی، اس لیے وہ اس طرح سے بال کو چھیل دیتے تھے۔ آدمی اپنے سے اپنے سر کے بال چھیل سکتا ہے یا نہیں چھیل سکتا ہے؟ میں نے کہیں سنا کہ ایک بزرگ صاحب تھے تو وہ اپنے سر کے بال خود سے چھیل لیتے تھے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، اپنے محتمم صاحب مفتی ابو القاسم صاحب کے بارے میں سنا۔ تو میں نے 2 بار تجربہ کیا۔ ایک مرتبہ ٹرم مشین جو ہوتی ہے بال چھوٹے کرنے کی، اس کو لے کر کے میں نے لگا دیا پورے سر میں، تو پورا سر صاف ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ ٹرم مشین سے کرنا تو سب سے آسان ہے، سب کر سکتے ہیں، کیونکہ اب حجام کے یہاں جائیں، آپ کے یہاں تو نائی نہیں بولتے ہیں نا، حجامی بولتے ہیں یا کچھ اور بولتے ہیں، تو اگر جائیں ان کے یہاں تو لائن میں بیٹھنا پڑتا ہے، یا پہلے سے کہلوانا پڑتا ہے کہ میں فلاں وقت میں آؤں گا۔ تو اب کبھی ان کی دکان پہ گئے، اب دیوبند ہے، طلبہ آتے ہیں، تو اب جو بعض طلبہ آئے اور واپس چلے گئے تو ان کا نقصان ہو جاتا ہے دکان والے کا، میرے اکیلے کی وجہ سے 4-5 لوگ ان کے چلے جاتے ہیں واپس تو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے ایک مرتبہ تو ٹرم مشین سے تجربہ کیا تو ہو گیا، کامیاب ہو گیا، شیشہ رکھ لیا تھا۔ تو ایک مرتبہ سوچا کہ بلیڈ سے چلا کر کے دیکھتا ہوں، تو اس سے بھی میں کامیاب ہو گیا۔ تو اپنے سے آدمی اپنے سر کے بال چھیل سکتا ہے، بلیڈ سے بھی چھیل سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ تجربہ کی بات ہے کہ جو تجربہ کرنا چاہے گا تجربہ ہو جائے گا،
اور میں نے تجربہ اس لیے کیا کہ وقت کا مسئلہ ہے کہ تو جاؤ، جا کر کے وہاں بیٹھو، لائن لگاؤ، اور اس کے بعد اپنا نمبر آئے پھر آؤ، اور ایسے ہے کہ اپنا شیشہ ہاتھ میں لیا ہے اور پورے سر کا صفایا ہو گیا اور مونچھ کا بھی صفایا ہو گیا اور جمعہ کی نماز کے لیے جلدی سے نہا کر کے اور چلے گئے، تو وقت کا موڑ لگتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور صحابی کی سنت پر عمل کرنا بھی ثواب کا کام ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اپنے سر کے بال مڈا لیتے تھے، تو اس لیے اگر کوئی آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کرتا ہے تب بھی صحیح ہے۔ ایک مہمان کویت سے میرے پاس آئے تو غسل خانے گئے، واپس آئے تو سر میں کچھ بال نہیں تھا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو کہا کہ میری عادت ہے کہ اب میں بلیڈ رکھتا ہوں اور ریزر مشین رکھتا ہوں اور پورے سر کے بال کو ہر جمعہ کو نکال دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بہت اچھی سی بات ہے، آدمی اپنے سے کر لے بہت اچھا ہے۔ تو غرض یہ کہ کوئی آدمی اگر یوں کہے آپ کو کہ بال چھلانا تراشنا سنت نہیں ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ حضور نے ایسا نہیں کیا ہے، عملاً ایسا نہیں کیا ہے، لیکن حج اور عمرے میں کیا ہے، اور حج عمرے میں جا کر کے سنت ہے، عملی سنت بھی ہے حج اور عمرے میں، اور عملی سنت کے ساتھ ساتھ مزید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالی حلق کرنے والوں کی مغفرت کے اوپر رحم فرمائیں، رحم اللہ المحلقین، سر مڈائے ہوئے لوگوں پر اللہ تعالی رحم فرمائیں۔ حضور نے رحم کرم و مہربانی کی دعا مانگی ہے۔ تو صحابی نے کہا والمقصرین، یا رسول اللہ جو لوگ کترواتے ہیں، بال چھوٹے کراتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ تو حضور نے دوبارہ یہی فرمایا کہ رحم اللہ المحلقین، لیکن بعد میں پھر تیسری مرتبہ والمقصرین ارشاد فرمایا۔ تو حج میں بال چھوٹے کراتے ہیں، تو بال چھوٹے کرانے والوں کو حضور کی دعا تیسرے نمبر پر ملی ہے، اور حلق کرانے والے کو، تراشنے والے کو 1 نمبر پہ دعا ملی ہے، 2 نمبر پہ دعا ملی ہے۔ اس لیے حلق کرانا حج اور عمرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت ہے۔ تو سارے فرق کو یاد رکھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بال چلانا جائز ہے، چلا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی سنت ہے کہ ہر ہفتے یہ بال تراش لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ میں بال تراشے ہیں، اور حضور نے بال تراشنے والوں کے لیے رحمت کی دعا زیادہ مانگی ہے، اس لیے حج اور عمرے میں زیادہ بہتر ہے بال چلانا۔ لیکن اگر کوئی آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے تو بھی گنجائش ہے، اچھی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی سنت ہے وہ بال رکھنے کی ہے، مگر وہ بال جو ہم فیشن کے انداز میں رکھ لیتے ہیں یہ ہم غلط کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بال سر میں چھوٹے ہی ہیں لیکن کان وان پہ چڑھ جاتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی صرف کان پہ چڑھے ہوئے بال کو نکال دے اور سر کے بال کو چھوٹا نہ کرے تب بھی اس کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ کسی فیشن میں نہیں آیا۔ فیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ حجام سے آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے یہ فلاں ہیرو کا طریقہ ہے، یہ فلاں ہیرو کا طریقہ ہے، یہ فلاں ہیرو کا طریقہ ہے۔ یہ جو فلم میں جو لوگ آتے ہیں جس انداز سے بال رکھ کر کے، تو اسی نمونے، وہ نمونے لگے ہوئے ہوتے ہیں دکان میں، حجاموں کی دکانوں میں، کہ ایسا مجھے بنا دو۔ تو جو لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور دنیا کے طلبگار ہیں، ان کے لیے دنیا کے لوگوں کی سنت ہے وہی پہ عمل کرتے ہیں، وہ اسی کو سنت سمجھتے ہیں، وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ فاسق کو فاسق کا طریقہ پسند ہے، اور اللہ کے اولیاء کو انبیاء کرام اور صحابہ کا طریقہ پسند ہے۔ تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں جیسا ویسے بال بناؤ، پورے سر کے بال کو برابر کر دو، داڑھی ہے اس کو 1 مشت کر دو، 1 مشت سے جو زیادہ ہے وہ کاٹ دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی دائیں بائیں سے قتل لیتے تھے، کیسا؟ 1 مشت کے بعد، 1 مشت سے زیادہ حضور داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا،
بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ داڑھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاتے ہی رہیں، کاٹنا جائز نہیں ہے یا سنت کے خلاف ہے۔ بعض اہل حدیث حضرات اس قسم کے ملتے ہیں تو بعضوں کی داڑھی تو دیکھی میں نے یہاں تک، ایک صاحب کی داڑھی دیکھی گھٹنے تک، اور ایک صاحب کی داڑھی دیکھی بالکل زمین تک چپل پہ داڑھی پڑ رہی تھی۔ بھائی ایسا منہ بنانا، ایسے داڑھی رکھنا، یہ حضور کی سنت تھوڑی نہ ہوگی، یہ حضور کی سنت نہیں ہے، یہ مذاق ہے سنتوں سے۔ آپ غور کرو چہرے میں، یہودی پوپ اور یہودی جو علماء ہیں ان کے منہ دیکھو، اور یہ غیر مقلد کا منہ دیکھو، ان کی دونوں کی داڑھی دیکھو، دونوں کی داڑھی تمہیں ایک جیسی لگے گی۔ کیوں کہ یہودیوں کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے بال چھوڑے رہنے کا، وہ بھی بے تکے بال چھوڑے ہوئے رہتے ہیں اور یہ بھی بے تکے بال چھوڑے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے ان کا جو طریقہ رہتا ہے زیادہ تر ان لوگوں سے جا کر کے ملتا ہے۔ میں بے ادبی معاف کیجئے گا، چونکہ بات ہے اور سیدھی سیدھی بات ہے تو میں اس کو کھول کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ مسافے میں انگریزوں کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دونوں ہاتھ سے مسافہ کرتے ہوئے، تو ان لوگوں کو وہی انگریزوں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ زیادہ پسند ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں نہ کہیں اٹک کر کے کچھ نہ کچھ مل جانا چاہیے، بس اس کو یاد کر کے پڑیا جیب میں رکھیں گے کہ فلاں سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فاسقوں کا لباس پہننا یہ سنت کے خلاف ہے۔ غرض یہ کہ میں بال کو سمجھا رہا تھا کہ داڑھی اتنی لمبی نہ رکھیں کہ زمین تک ہو جائے، اتنی لمبی نہ رکھیں گھٹنے تک ہو جائے۔ اب داڑھی جب لمبی ہوگی تو زمین کے نیچے بھی چلے گی وہ، تو کتنا رکھیں گے؟ سکھوں کو دیکھیے، ان کے یہاں بال رکھنا، سر کے بال رکھنا اور داڑھی کے بال رکھنا ان کا مذہبی طریقہ ہے، وہ اتنا لپیٹ کر کے رکھتے ہیں، ایسے لپیٹ کے رکھتے ہیں، وہ جب کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 5 گز کی داڑھی ہو گئی ہے اور سر کے بال 10 گز کے ہو گئے۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ حضور کا طریقہ یہ ہے کہ کندھے تک بال آئے گا تو برابر سرابر رہے گا، اور داڑھی ایک مشت کے بعد کاٹیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، اس طرح کی کئی روایتیں ہیں ایک مشت سے زیادہ کو کاٹنے کا۔ لیکن ایک جو نئی کٹنگ ہے جو زیادہ تر آپ کے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ نام کی داڑھی رکھتے ہیں کہ چہرے پہ داڑھی رہنی چاہیے، نام کی داڑھی رکھتے ہیں۔ یہ نام کی داڑھی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، سنت کے مطابق رکھنے کا فائدہ ہے۔ نام کے لیے چہرے پہ علامت بنا کر کے رکھ لینا یہ اسلام کا طریقہ نہیں سکھایا ہوا ہے، نہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، نہ تو تابعین کا طریقہ ہے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین میں سے امام مالک اور شافعی اور احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ کسی کا کوئی طریقہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں کہ ہم ابا کو دیکھتے ہیں، دادا کو دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی رکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اگر عمل کر رہے ہیں غلط ہے تو اس بنیاد پر غلط ہے، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف رہنا چاہیے۔ ایک ہے انسان کا برا ہونا اور ایک ہے شریعت کو ہی غلط سمجھنا، تو ایک آدمی اپنے عمل سے شریعت کو نہ سمجھے بلکہ شریعت کے مسئلے کو سمجھے رہے اور کہے کہ اس کے خلاف میرا عمل ہے۔ غلطیاں داڑھی رکھنے والوں سے بھی ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہے، بے داڑھی والوں سے بھی ہوتی ہیں، تو غلطیوں کا اعتراف کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اپنے قلوب کو اللہ رب العالمین کے لیے پیش کر کے رکھنا کہ ہمارے قلوب یہ لوح ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کیے جانے کے لائق ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کہ اللہ آپ نے جو کہا سو مانتا ہوں، اللہ یا رسول اللہ آپ کا جو کہا ہوا ہے سو ہم مانتے ہیں، یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام۔ تو میں بال کو سمجھا رہا تھا، اب دیکھیں گے کہ بہت سی جگہوں میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ سامنے والا مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ آپ کے پرنامبٹ کی بات یا آپ کے علاقے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ نقاب وغیرہ کا بھی کافی خیال ہوتا ہے، کوئی مسلمان لڑکی بغیر نقاب کے نہیں نکلتی میں نے دیکھی کبھی بھی۔ اتنے سال سے میں آ رہا ہوں میں نے کبھی بے پردہ نہیں دیکھا۔
لیکن دلی چلے جائیے آپ، علی گڑھ چلے جائیے آپ، اور ہماری طرف چلے جائیے، تو بعض مسلمان کی لڑکیاں بھی اور غیر مسلمہ بھی وہ اس انداز کے ان کے بال بنے ہوئے رہتے ہیں، اور لباس بھی کرتا پینٹ شرٹ ایسا رہتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ میں ایک مرتبہ دلی سے دیوبند جا رہا تھا، اور میرے ساتھ میرا خالازاد بھائی تھا، وہ بچہ تھا، وہ تو سامنے کی سیٹ پہ دو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، دارالعلوم کے طلبہ بھی تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن جو میرا بھائی تھا وہ جا کر کے اس سامنے والی سیٹ پہ یوں ٹیک لگا کر کے ان کے گود میں ٹیک لگا کر کے بیٹھ گیا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی بھی نہیں رہتا کہ وہ کہاں بیٹھ جائیں، تو وہ گود میں ٹیک لگا کر کے جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ دونوں لڑکے دارالعلوم کے ہنسنے لگے، تو میں نے کچھ نہیں پوچھا اس سے، وہ دونوں جو سامنے کے تھے ان کا اسٹیشن آ گیا، وہ اتر گئے۔ تب یہ دونوں بچے جو دارالعلوم کے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب میں ہنسنے لگا، ہم دونوں ہنسنے لگے تھے، تو آپ نے سمجھا کیوں ہنسے؟ میں نے کہا نہیں سمجھا۔ تو یہ جو سامنے جو دو بیٹھے تھے یہ لڑکے نہیں تھے، دونوں لڑکیاں تھیں، یہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ منا جا کر کے اور گود میں ٹیک لگا کر کے یوں بیٹھ گیا، تو ہم لوگوں کو ہنسی آنے لگی۔ یہ اس بچے نے بھی نہیں سمجھا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، ایسا نہیں سمجھا اس نے۔ تو آج معاشرے میں بہت سے ایسے ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو مرد جیسا بن رہی ہیں، اور بہت سے مرد ایسے ہیں جو عورتوں جیسے بن رہے ہیں۔ بعض وقت داڑھی وغیرہ کو ایسے موچھ کے ساتھ ایسا چھلا لیا اور بال بڑے بڑے رکھ لیے، تو پتہ ہی نہیں چلتا رہتا ہے کہ یہ پینٹ شرٹ پہننے والا مرد ہے یا عورت ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ہماری طرف آپ چلیے تو بسوں میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ٹرینوں میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بنگلور میں یا مدراس وغیرہ میں گھومتے ہو تو آپ کو ایسے لوگ ملتے ہو کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آئیے دیکھیے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ نے اپنی رحمت سے دور فرما دیا ہے، دھتکار دیا ہے ان مردوں کو جو عورتوں کی صورت اختیار کرتے ہیں، عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں جیسا بنتے ہیں وہ، اور اللہ نے رحمت سے دور فرما دیا ہے، لعنت کی ہے، پھٹکار دیا ہے ان عورتوں کو جو مردوں کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ یہ اللہ کی لعنت ہے ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر کہ جنہوں نے اور مردوں نے عورتوں کی شکل اختیار کر رکھی ہے اور عورتوں نے مردوں کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف دیکھیے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے مردوں پر جو مخنث کا طریقہ اپناتے ہیں، ہجڑوں کا طریقہ اپناتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں عرب میں کوئی بغیر داڑھی کے نہیں رہتا تھا۔ عرب یہ کہتے تھے کہ داڑھی چلانا عجم کا طریقہ ہے، یعنی غیر عرب کا طریقہ ہے۔ عرب کے لوگ داڑھی نہیں چلاتے تھے۔ عرب میں جو مخنث ہوتا تھا، ہجڑا ہوتا تھا، وہ داڑھی چلاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو ہجڑوں کا طریقہ اپناتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا طریقہ اپناتی ہے۔ اور آگے فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اخرجوہم من بیوتکم، اپنے گھروں سے ان کو نکال دو۔ اگر کوئی لڑکی ہے وہ مردوں جیسا بن رہی ہے تو اپنے گھروں سے نکال دو۔ پیجامہ مردوں کا ٹخنوں سے اوپر رہتا ہے، آج نئے فیشن میں عورتوں کا پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہو گیا ہے۔
عورتیں لڑکیاں ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہن رہی ہیں. دیوبند کی طرف آئیے آپ کو نظر آئیں گی ایسی لڑکیاں. ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہننا ان کا فیشن ہے. جتنا نقاب آپ کے پرنامبٹ میں ہے اتنا نقاب دیوبند میں نہیں ہے. دیوبند میں عورتیں یا ہر جگہ جہاں پر عورتوں کو انگریزی تعلیم دی جاتی ہے ان کے دل میں اسلامی چیز نہیں گھستی ہے. آپ کے یہاں بھی عورتوں کی تعلیم کا بہت اچھا انتظام نہیں ہے. بہت مضبوط انتظام ہونا چاہیے قرآن و سنت کی تعلیم کا عورتوں کے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ ماحول معاشرے میں ایسا آپ نے ماحول بنایا ہے کہ نقاب پہنتی ہیں، لیکن ان کو صحیح علم دینا بھی ضروری ہے اور صحیح سنت کا معلوم کرانا بھی ضروری ہے. ہر گھر میں ضروری ہے. یہ جو تقریریں ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں مگر تقریریں کافی نہیں ہیں. جب عورتیں اور بچیاں خود سے کتابیں پڑھتی ہیں اور سمجھتی ہیں یا عورتیں ان کو پڑھاتی ہیں اور سمجھاتی ہیں تب ان کا دماغ کھلتا ہے اور تب وہ دین سے قریب آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے قریب آتی ہیں. ورنہ تو بیوٹی پارلر کا رواج بہت زیادہ ہے. آپ کے بنگلور میں ایک صاحب آئے، مسجد کے مصلی ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب بیوٹی پارلر لے جانا کیسا ہے؟ میری بیوی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے بیوٹی پارلر جائے گی. مرد تو کم جاتے ہیں حجام کے یہاں، لیکن عورتیں بہت جاتی ہیں حجام کے یہاں، یعنی بیوٹی پارلر جاتی ہیں اور وہ اپنے ابرو صحیح کرائیں گی. ذرا سا بال نکل گیا تو اس کو اس طرح سے چھلوا دیں گی اور اپنے بال کو بنائیں گی. یہ سب طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو عورتوں کے بال، جو مردہ عورتوں کے بال ہوتے ہیں وہ رکھے بھی جاتے ہیں، وہ بکتے بھی ہیں مارکیٹ میں. مردہ عورتوں کے بال یہ اپنے بالوں کے اضافے کے لیے کہ بال اچھا دکھے گا، بڑا دکھے گا، وہ اپنے سروں میں لگاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر بھی لعنت کی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، دھتکار دیا ہے ایسی عورتوں کو جو بال کو جوڑنے والی ہیں. دوسرے کا بال لے کر کے، مردہ عورتوں کا بال لے کر کے یا مارکیٹ میں جو بال ملتا ہے وہ لے کر کے اپنے بالوں میں لگاتی ہیں، اس پر لعنت ہے. یا بیوٹی پارلر میں جو عورت ہے اور وہ بال لے کر کے بال میں جوڑ کر کے بالوں کو بڑا دکھاتی ہیں اور حسن کو بڑھاتی ہیں، بڑھانے کے لیے بناتی ہیں، یہ ان کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور مستوصلہ کا ترجمہ کیا ہے محدثین نے کہ جو طلب کرتی ہیں کہ ایسا کرو، وہ جاتی ہیں بیوٹی پارلر میں بیٹھتی ہیں کہ ہمارے بال کو بڑھاؤ اور نئے بال جوڑو. بہت سے مرد ہیں کہ سر پہ بال نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک کیپ بناتے ہیں اور وہ کیپ میں بال ہوتا ہے، ان کے پسندیدہ بال ہوتے ہیں. چائنا میں بہت زیادہ ایسا ہے، ان کے پسندیدہ بال ہوتے ہیں. وہ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کیپ پہن کے نکلتے ہیں تو سب سمجھتے ہیں کہ سر پہ ان کے بال ہے، حالانکہ ان کے سر پہ بال ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سر کے بال کو سر میں بال نہیں ہے تو بدن کے کسی حصے کے بال کو نکلوا کر کے اور لگاتے ہیں. اس کو انگریزی میں ہیئر پلانٹنگ کہتے ہیں. ہیئر پلانٹنگ کراتے ہیں یعنی زراعت کہ جسم کے اندر کہیں پر بال ہے اس کو نکال لیا، خاص طریقے سے نکالا جاتا ہے کیمیکل ڈال کر کے، اور پھر سوراخ کر کر کے پہلے اس کو دواؤں سے سن کر دیتے ہیں تاکہ درد نہ ہو، اور خوب سوراخ کرتے ہیں، بال کو پکڑ کے سوراخ کر کے ڈالتے ہیں، بال کو پکڑتے ہیں سوراخ کر کے ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد کیمیکل لگا کر کے اور بند کر دیتے ہیں کہ بھائی اتنے 2 دن تک بند رکھنا، 3 دن تک بند رکھنا. اب بند رکھتا ہے تو پھر وہی بال جڑ پکڑ لیتے ہیں اور سر پہ بال ہو جاتا ہے. ہیئر پلانٹنگ کرتے ہیں. تو ہیئر پلانٹنگ کے لیے بھی یہ یعنی اسلام میں ہیئر پلانٹنگ کی بھی گنجائش نہیں ہے. بال اڑ گئے تو اڑ گئے، کیا ہو گیا، اس میں کیا پریشانی ہے؟ یہ ہے تغییر فی خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا. جیسے بہت ساری عورتیں ہیں
وہ دانتوں کو برابر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. بعض عورتیں دانتوں کے بیچ میں خاص انداز کا خلا رہنا چاہیے، اس کے لیے دانت کو کھسواتی ہیں، اور ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈینٹسٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس کے، جو دانتوں کو اسے انداز سے بناتے ہیں. تو یہ سب تغییر فی خلق اللہ ہے، اللہ کی صورت کو، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا ہے. لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، اور آگے ہے والواشمۃ والمستوشمۃ، ان عورتوں کو جو گدواتی ہیں. اس کا رواج بہت ہے آج یہودیوں کے طریقے پر، آج مسلمان لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی خوب چل رہے ہیں. ان کے بدن پہ دیکھیے تو گدھا ہوا رہتا ہے. کیسے گدھا ہوا رہتا ہے؟ جو پرانا طریقہ مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ سوئی سے یوں 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 کر کے اور سوئی گاڑتے ہیں، اور پھر کالی سیاہی لے کر کے اور اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو سوئی کا اثر چمڑے کے نیچے پہنچا ہوا ہے تو کالی سیاہی بھی چمڑے کے نیچے پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد کچھ دوا ووا لگا دیتے ہیں اور وہ خشک ہو جاتا ہے، زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر وہ کالا کالا سا لکھا رہتا ہے. کوئی اوم لکھاتا ہے، کوئی اپنے باپ کا نام لکھاتا ہے، کوئی خاندان کا نام لکھاتا ہے، کوئی لڑکا ہے لڑکی کا نام لکھاتا ہے، لڑکی ہے لڑکے کا نام لکھواتی ہے. عشق معاشرے میں یہ گدواتے ہیں. یہ واشمہ گدوانے والی عورتیں، مستوشمہ گدوانے کو طلب کرنے والی عورتیں. ایک تو کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ واشمہ ہیں، اور مستوشمہ کے معنی کہ گدوانا، کہ لاؤ مجھے گود دو، گدوانے کو طلب کرتی ہیں. بیوٹی پارلر میں ایسا ہوتا ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مرد گدوائیں تب بھی جائز نہیں ہے، اور عورتیں بدن میں گدوائیں تو بھی جائز نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بدن میں لکھتے ہیں وہ، اور اب بھی وہی طریقہ ہوگا کہ سوئی ڈال کر کے اور سیاہی لگا دیتے ہوں گے، یا کوئی اور نیا طریقہ ہوگا. لیکن اب بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کہ یہودیوں کا فیشن ہے، اور یہودی اپنے گورے چکے بدن میں بہت ساری چیزیں انتر منتر لکھ کر کے رکھتے ہیں. نیچے سے پیر لے کر یہاں تک کھولے رہتے ہیں، صرف چڈی پہنے رہتے ہیں. وہ اوپر کپڑا پہنیں گے تو یہ ہاتھ کھلا ہوا ہوگا، اس میں لکھے ہوئے ہوں گے. تو آج کے نوجوانوں کو یہودی بہت پسند ہے، کیونکہ دجال آ رہا ہے نا، تو اس لیے یہودیوں کے طریقے پر وہ اپنے بدن میں گدوائے ہوتے ہیں، لکھوائے ہوتے ہیں. ایسوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے. جیسا کہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. ایک حدیث شریف میں ہے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے گودنے والی عورتوں پر اور گدوانے والی عورتوں پر، والمتنمصات، اور ان عورتوں پر جو بال اکھڑواتی ہیں، چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں. جو چہرہ ہے، اب یہاں پہ بھوں دونوں برابر ہیں تو یہ برابر بھوں ہیں، یہ بھی شرافت کی علامت ہے، اچھا دکھتا ہے. مگر ان کو اپنے انداز میں رہنا ہے تو یہ بھوں کے بال اکھڑوا دیتی ہیں. تو یہ بال اکھڑوانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں بدلنا ہے. والمتفلجات للحسن، اور حسن کے لیے دانتوں کے بیچ میں فاصلہ کروانے والیاں، یہ بھی ایسی ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. والمغیرات خلق اللہ، یہ عورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلتی ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو آج کی مجلس میں نے بال کے احکامات بتائے، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور گودنے کا کے سلسلے میں شرعی حکم بتایا کہ یہ ناجائز طریقہ ہے بال اکھڑوانا اور دانتوں میں کچھ فاصلہ کرنا. یہ ساری چیزوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان جیسا ہو، حضور کی سنت جیسی ہو، حضور کا طریقہ جیسا ہو، ویسا ہم لوگوں کو رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.